الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاؤهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا وساجر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة کیوں اداس پھرتے ہو راحتیں بلاتی ہے آؤ اے مسلمانوں مسجدیں بلاتی ہے رب کی بندگی کر کے تم فلاح پاؤ گے ہر اذان میں تم کو نصرتیں بلاتی ہیں خلد کی طلب کی تھی خوب تم نے رمضان میں آؤ آ کے لے لو تم جنتیں بلاتی ہیں لوزر کے چکر میں رب کو بھول بیٹھے ہو سر کو رکھ دو سجدے میں نعمتیں بلاتی ہے Shalom, I'm so excited I've received a gift today. ہو سکتا ہے اس میں کوئی جولری کا پیس ہو. اوپس, ٹیشو پیپرز, ان کا میں کیا کروں گی. یہ ٹیشو پیپر میرے لیے بیکار ہے اگر مجھے اس کا استعمال نہیں کرنا آتا.
ٹھیک اسی طرح انسان کو ایک نایاب تحفہ ملتا ہے ہر دن صبح ان سانسوں کا جو کہ 24 گھنٹے کی سانسیں ہیں، 1440 منٹس کی سانسیں ہیں، 86,400 سیکنڈز کی سانسیں ہیں، پر انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا کرنا کیا ہے. تو وہ چنتا کر کے، وہ اینکشیس ہو کے، وہ چیزوں کے بارے میں سوچ کے، اپنے من کو دکھا کے، دوسروں کی چگلی کر کے، ٹی وی اور سوشل میڈیا پہ اپنا سمے برباد کر کے اس سمے کو خراب کر دیتا ہے اور اس تحفے کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی. پر پرمیشور کا وچن کیا کہتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. پہلا تسلونیکیوں اس کے 5:17 میں لکھا ہے، 17 میں ایسا لکھا ہے کہ نرنتر پرارتھنا میں لگے رہو اور ہر بات میں دھنیہ واد کرو، کیونکہ پرمیشور کی یہی تمہارے لیے اچھا ہے. یعنی کہ اتنی سانسیں جو مجھے ملی ہیں، 86,400 سیکنڈز جو مجھے ملے، مجھے کرنا کیا چاہیے؟ پرمیشور کا دھنیہ واد دینا چاہیے. مجھے ہر سانس کے ساتھ پرمیشور کے سامنے پرارتھنا میں آنا چاہیے. میرا لائف سٹائل ایسا ہو جانا چاہیے that every second for me counts. Every second for me becomes something that God wants me to be thankful for. لیکن کرتے کیا ہے؟ برباد. So be encouraged my friend. آج آپ اپنی سانسوں کو ایک ویلیویبل طریقے سے، ایک ویلیویبل گفٹ کی طرح پرمیشور سے پائیں اور پوچھیں کہ پرمیشور ہاؤ کین بی آئی اے بلیسنگ ٹو ادر پیپل. میں کیسے دوسروں کو موٹیویٹ کر سکتا ہوں، میں کیسے ان کے جیون میں کسی آشیش کو لے کر آ سکتا ہوں. پربھو آپ میرے جیون کو بھریں تاکہ آپ کا پریم ابھرتا ہوا میرے جیون سے دوسروں کے جیون کو چھوئے. Why don't you ask God today? Let the grace of Lord be with you. Let the love of Lord be with you. And let you make sense with what you have received in a beautiful box called life. ذرا ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھیں جو ایک سانس کے لیے تڑپتے ہیں، جو ICUs میں پڑے ہوئے ہیں، جو وینٹیلیٹرز پہ پڑے ہوئے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ شاید اپنی زندگی کی ساری پونجی دے کر میں کچھ سانسیں خرید سکوں، میں اپنی زندگی کو جی سکوں. You are blessed. You have this time. Enjoy, relish, and be a blessing for someone else. God bless you. Bless you much. ایک شخص رات کو سو رہا تھا، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی. اب وہ بڑا کروٹیں بدل رہا ہے کہ میں نیند ہی نہیں آ رہی. آخر وہ بستر سے اٹھا، کپڑے تبدیل کیے، گاڑی نکالی اور ڈرائیونگ کرتا ہوا نکل پڑا. اب چلتے کافی دور جا کر اس مسجد نظر آئی اس کو. تو اس نے کہا چلو یار مسجد میں چلتے ہیں، کچھ نماز وغیرہ پڑھ لیں، دل کو سکون مل جائے گا. اب گاڑی اس نے پارک کی، وضو وغیرہ کیا. جیسے ہی مسجد کے اندر آیا، ایک شخص دعا مانگ رہا تھا، روتے گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے. اب اس شخص نے جب اس کو روتے ہوئے دیکھا تو دل میں اس کے خیال آیا کہ لگتا ہے یار اس کے مدد کے لیے مجھے بھیجا ہے. اب جیسے ہی وہ دعا سے فارغ ہوا، اس نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی خیریت، آپ اتنا رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ میری بیوی کا آپریشن ہے صبح، میرے پاس رقم نہیں ہے، بہت پریشان ہوں. اس نے پوچھا کتنی رقم چاہیے؟ کہ 10,000 روپے کی ضرورت ہے. اس نے جیب سے پرس نکالا، 10,000 روپے نکالے اور اس کو دیے. جیسے اس شخص نے 10,000 روپے لیے، وہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں بڑا سکون طاری ہو گیا. میرا دل جو بے چینی تھی نا، وہ سکون میں تبدیل ہو گئی. میں نے کہا کہ بس یہی نیکی مجھے کرنی تھی. اب میں نے بڑی محبت کے ساتھ اپنا کارڈ نکالا اور اس شخص کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ کارڈ رکھ لو، جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ میرے پاس آ جانا. تو اس شخص نے 10,000 تو رکھ لیے، کارڈ واپس کر دیا کہ اس کارڈ کی مجھے ضرورت نہیں ہے. کہنے لگا نہیں رکھ لو، جب ضرورت ہو تم میرے پاس آ جانا، تمہاری میں مدد کر دوں گا. کہ نہیں میرے پاس اس سے اچھا پتہ ہے. کمال ہے. تو کہنے لگا کون ہے جس کا تمہارے پاس پتہ ہے؟ کہنے جس نے آج تمہیں بھیجا ہے. جس نے آج تمہیں بھیجا ہے. ارے میں جب غم زدہ ہوں گا، جب میں پریشان ہوگا، اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤں گا، اللہ میرے مسائل کو حل فرما دے گا. کل قیامت کے دن ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی. عرض کیا گیا وہ کیسے؟ فرمایا ایک عورت کو حکم ہوگا جہنم کا تو وہ عرض کرے گی مالک میرے باپ کو بلایا جائے. باپ کو بلایا جائے گا، یا اللہ یہ میرا باپ ہے، میں اس کی بیٹی، میری تربیت کا جوہر اس کے ہاتھ میں تھا، آج جن بدکاریوں اور گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہی ہوں اس کا ذمہ دار یہ ہے. وہ باپ جس نے اپنے بیٹی کو سب کچھ دیا، اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے اپنے پلاٹ بیچ دیے، جائیدادیں فروخت کر دی، نہیں دیا تو دین نہیں دیا. کل قیامت کے دن
وہ اللہ کے حضور کیا جواب دے گا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو اور جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی نہیں مالک، میرے بھائی کو بلایا جائے۔ بھائی کو بلایا جائے گا، مالک یہ میرا بھائی ہے، میں اس کی غیرت تھی، میں جن راہوں پہ چل کر کے تیرے عتاب اور تیرے قہر و غضب کی حقدار بنی، اس کا ذمہ دار یہ ہے۔ اگر یہ مجھے روکتا، اپنی آبرو کی حفاظت کرتا، اپنی ناموس کا پہرا دیتا، تو میں ان راستوں کی مسافر کیسے بنتی؟ میری خرابی کا ذمہ دار یہ ہے۔ اب وہ بھائی کیا جواب دے گا جو چوکوں اور موڑوں پہ کھڑا ہو کے آنے اور جانے والی بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری بہنیں اور میری بیٹیاں گھر میں محفوظ ہیں؟ وہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، بھائی کو بھی پکڑو، جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی نہیں مالک، میرے شوہر کو بھی بلایا جائے۔ بلایا جائے گا، مالک یہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی، میری تربیت کا جوہر ماں باپ کے بعد اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کے پاس طلاق کی دھمکی ایسی چیز تھی، مجھے جو چاہتا منواتا اور جس انداز میں ڈھالنا چاہتا مجھے ڈھال لیتا، لیکن اس نے مجھے کبھی راہ حق کی طرف نہیں بلایا تھا۔ وہ شوہر کیا جواب دے گا جو خود اپنے دوستوں کو چائے پہ بلا کے اور اپنی بیوی کو سامنے برہنہ منہ بٹھا کے بعد میں اس کے حسن کی داد مانگتا ہو، بتاؤ بھابی کیسی ہے؟ تو وہ کیا جواب دے گا قیامت کے دن؟ ارشاد ہوگا اس کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی، اس کے شوہر کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی نہیں مالک، میرے بیٹے کو بھی بلایا جائے۔ بیٹے کو بلایا جائے گا، مالک یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی ماں ہوں، میرے سینے میں اس کے لیے تڑپتی ہوئی ممتا تو نے رکھی تھی، یہ روٹھ جاتا تو زندگی اجاڑ ہو جاتی، جو بھی چاہتا ضد کر کے منوا لیتا، مجھے کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑے تو میں نے اس سے بھی گریز نہیں کیا، اس کی ہر فرمائش کو پورا کیا، اپنا زیور بیچ کے اس کی تعلیم مکمل کروائی۔ اگر یہ ضد کرتا کہ امی آپ نماز نہیں پڑھتی، میں آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، امی آپ یہ عمل کیوں کرتی ہیں، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، تو میں جو ہے وہ کھانا نہیں کھاؤں گا، تو کیا میری ممتا مجبور نہ ہو جاتی؟ اس نے ساری زندگی کیا مجھے اس کے بارے میں کوئی کہا تھا، نیکی کی طرف بلایا تھا، بدی سے روکا تھا؟ جس بیٹے نے اپنی ماں سے ہر ضد پوری کروائی ہو تو اس نے صرف دین کے بارے میں کوئی ضد نہیں کی ہے، تو وہ کل قیامت کے دن کیا جواب ہوگا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کے خاوند کو بھی پکڑو، بھائی کو بھی پکڑو، بیٹے کو بھی پکڑو اور پانچوں کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ۔ فرمایا ایک عورت 4 مردوں کو قیامت کے دن جہنم میں لے جائے گی۔ اس لیے میں اور آپ آج دیکھ لیں کہ ہمارا آخرت کا معاملہ کیا ہونے والا ہے اور ہم نے اس دنیا کے اندر کس طرح اپنی حفاظت کرنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
المستقيم اهدنا الصراط